اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، 65 اور 66، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور جو دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو ٹال دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے جان کو لگ جانے والا ہے، یقیناً وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ اور جائے قیام ہے۔ حضرات گرامی، آپ کے ذہن میں ہوگا کل کی آیات میں بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ بندے جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسندیدہ بندے ہیں، ان کی عادتیں اللہ کو پسندیدہ ہیں، جو اللہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہوتے ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اللہ ان کو جنت عطا کرے گا، جنت الفردوس کے یہ وارث ہوں گے۔ ان کی صفات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہیں۔ تو کل کی جو گفتگو تھی، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا کہ وہ کس طرح زمین پر بڑی ہی نرم چال چلتے ہیں، اور ان کے انداز سے عاجزی اور انکساری ٹپکتی ہے، اپنے راتوں میں اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اور اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھ، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ان عذابہا کان غراما، جہنم کا جو عذاب ہے وہ تو چمٹ جانے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے لگ جانے والا ہے، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ بشیر اور نذیر ہے، یعنی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ کس بات سے ڈرانے والا؟ کس بات کی بشارت دینے والا؟ بشارت دینے والا اس بات کی کہ اگر تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اگر تمہارا شمار اللہ کے نیک بندوں میں ہوا، تو اللہ کی نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت کو سجایا گیا ہے، سنوارا گیا ہے، ہر طرح کی نعمتیں وہاں پر مہیا کی گئی ہیں تمہارے لیے۔ اور اگر تم نے غلط روش اختیار کی، کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، نبی سے دور ہو کر راستہ اختیار کیا، تمہاری زندگی مجرمانہ، مشرکانہ، جاہلانہ رہی، اور تم اللہ کے نبی کے طور طریقوں سے بالکل دور رہے، اللہ کے بھیجے ہوئے احکامات سے بالکل دور رہے، تو یاد رکھو کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبردار کیا ہے، اے انسانوں اور اے جناتوں، تم بھی سنو، دونوں کے دونوں سنو، کہ اگر تم نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاری اور اس زمین پر تم فساد برپا کرتے رہے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بھڑکتی ہوئی آگ تمہارا مقدر ہوگی، طرح طرح کے عذاب، ایذاؤں کی ہر طرح کی قسمیں وہاں پر تم کو ملیں گی، طرح طرح سے عذاب ہوگا، جلا کر عذاب دیا جائے گا، مار کے عذاب دیا جائے گا، جبڑوں کو پھاڑ دیا جائے گا، اور جب یہ کھال جل جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم، جب یہ کھالیں جل جائیں گی تو دوسری کھال دی جائے گی۔ تمہیں تکلیفیں اٹھانی ہیں، تمہیں پریشانیاں اٹھانی ہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے، تم موت مانگو گے کہ موت آ جائے، یدعون الثبورا، موت مانگیں گے، بار بار کہیں گے اے اللہ ہمیں موت دے دے، اے اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن اب موت کہاں؟ یہ عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ جو زندگی دی گئی تھی، اس زندگی میں تم نے کوئی غور نہ کیا، اللہ کے احکامات پر کوئی تم نے دھیان نہ دیا، بس یہ سمجھتے رہے کہ ہم بس اسی میں کھائیں پئیں مزے کریں۔ شیطان مردود تمہارے سامنے وسوسے ڈالتا رہا، غفلت کی چادر ڈالتا رہا، ابھی تو تمہیں بہت جینا ہے، ابھی تمہاری بہت زندگی ہے، ابھی تم یہ کر لو، ایسا کر لو، یوں کر لو، طرح طرح کے تم کو وہ امیدیں دلاتا رہا، آرزوئیں دلاتا رہا،
اور نتیجہ یہ ہوا کہ تم قبروں میں پہنچ گئے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں کے اندر پہنچ گئے. اور اب تم نے سب دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب تم کہو گے کہ اے کاش ہمیں واپس کر دیا جائے، اے ہمارے پروردگار ہمیں واپس کر دیا جائے. اب واپس نہ کیا جائے گا. کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کے جو مجرم بندے ہیں وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، بھاگ نہیں سکتے. اب وہ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن اب کوئی سنوائی نہیں ہے. اب ان کی کوئی بات نہ سنی جائے گی. وہ کہیں گے ربنا ابصرنا، پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج دیا، ہم نیک کام کریں گے. نہیں، اب ختم، اب نہیں ہو سکتا. یہ دنیا کی زندگی تم کو دی گئی تھی، یہ دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں تم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو. یہاں تو تم نے دیکھا کہ ہمارا خاندان کیا کہتا ہے، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے دوست احباب کیا کرتے ہیں، فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. اسی چکر میں تم پھنسے رہے. تم کو بس اس بات کی فکر رہی کہ ایک پراپرٹی بن جائے، وہ مکان آ جائے، وہ جگہ خرید لی جائے، وہاں پر مکان تعمیر کر دیا جائے، بچوں کا فیوچر اچھا بنا دیا جائے، شادی بیاہ یوں ہو جائے، ایسا ہو جائے. بس اسی میں تم اپنے دھن میں اپنی مگن رہے، یہاں تک کہ وہ یوم آ گیا جو یوم الحساب کہتے ہیں. آج حساب کتاب کا دن ہے. آؤ، تمہارا نامہ اعمال کھول کر رکھ دیا جائے گا. چلو دیکھا جائے، تولو اس نامہ اعمال کو، اس کے نیکیاں الگ کرو، برائیاں الگ کرو. نیکیوں کو تولو، برائیوں کو تولو. اللہ اکبر. وہ دن کتنا سخت ہوگا. ہمارے نبی نے پتھر کھا کھا کے لوگوں کو سمجھایا. جب آپ لوگوں کو سمجھاتے تھے تو لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب نکلتے تھے تو لوگ آنکھوں سے اشارے کرتے تھے کہ ان کو دیکھو کون کون سی باتیں کرتے ہیں یہ. لیکن اللہ کے نبی کہتے تھے یہی حق ہے، یہی حق ہے، یہی سچ ہے. اے اللہ کے بندو، اللہ کی بات مان لو. اے اللہ کے بندو، اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے اس کو قبول کر لو. یہ زندگی بہت مختصر ہے، ختم ہو جائے گی. آخرت کا دن بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کر لو. مگر انسان غفلت میں پڑا رہا، یہاں تک کہ وہ دن آ ہی گیا اور اب وہ واویلا مچا رہا ہے، افسوس کر رہا ہے. اے کاش کہ اس نے زندگی میں کیا ہوتا. وہاں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، کچھ میں نے نیک اعمال کر لیے ہوتے. اب تو وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں. اب تو وہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر بھی نہیں. اگر وہ کہے گا تو اب اس کو کوئی اس کا اجر نہیں ملے گا. اب وہ اللہ کے سامنے سبحان اللہ بھی کہے، الحمدللہ کہے، استغفار کرے، اس پر اب کوئی اسے اجر نہیں ملے گا. اس دنیا کے اندر جب تک یہ سانسیں چل رہی تھیں، اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا، اللہ اکبر کہتا، سبحان اللہ کہتا، الحمدللہ کہتا، نیکی کرتا، چھوٹی سی نیکی، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو، تمام نیکیوں کو، جو بھی نیکی کرتا اس کا بدلہ ملتا. اللہ کے ہاں پہاڑ جیسی نیکیوں کا بدلہ ملتا. لیکن اس نے اپنی زندگی تو غفلت میں گزار دی. اب وہ کتنا بھی کہے اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے اللہ ہمیں بچا لے، جو اس کی فکر کرنے والے ہیں وہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں. جو اللہ سے کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ٹال دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے. اے اللہ ہم صحیح زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم اپنی زندگی بہتر کر لیں گے. اے اللہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں گے جس طرح آپ کی مرضی ہے. اے اللہ ہم نے نفس کے دھوکے میں، شیطان کے دھوکے میں بڑے گناہ کیے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنی من النار، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے. اللہم آتق رقبتی من النار، یا اللہ میری گردن کو جہنم سے آزاد کر دے. جو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جہنم سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، جہنم میں جانے والے کام نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بہت پسندیدہ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے.
اللہ ہر ایک کو جہنم سے بچائے، اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، یا اللہ تمام مومنین کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ ان کو بچا لے، بخش دے۔ تو ہم کو اور آپ کو سب کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ایسے کام نہ کریں جو جہنم میں لے کر جانے والے ہوں۔ اپنے نبی کی باتوں کو سنیں، قرآن پاک کو پڑھیں، نبی کی باتوں کو سنیں، اور صحیح زندگی گزاریں، صحیح دین پر زندگی گزاریں، اور آخرت کی فکر کریں۔ پتہ نہیں زندگی کا کون سا دن ہمارا آخری ہو، کون سی ساعت ہماری آخری ہو، کون سی رات ہماری آخری ہو، کون سا مہینہ ہمارا آخری ہو، ہم نہیں جانتے ہیں۔ انہی تاریخیں جو تاریخیں گزر رہی ہیں، 10 11 12 13 یہ تاریخیں گزرتی جا رہی ہیں، انہی تاریخوں میں سے کوئی ہماری موت کی بھی تاریخ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ انہی مہینوں میں سے کوئی ہمارا بھی موت کا مہینہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جو سال آ رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، انہی سالوں میں سے کوئی بھی سال ہماری موت کا سال ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ یہ جو سال گزر رہا ہے ہو سکتا ہے یہی ہماری موت کا سال ہو، یہ جو آئندہ آنے والا سال ہے ہو سکتا ہے وہی ہماری موت کا سال ہو۔ ہمیں اپنی موت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، قبر کی فکر کرنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی فکر کرنی ہے، اور اللہ سے گڑ گڑا کر ہمیں مانگنا ہے۔ ہم دعائیں مانگیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کہنے سننے کو قبول فرما، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔